شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس وقت ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے، اور وہ بھی بڑے نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت تھی تو یہ گھر میں رہا کرتی تھی زیادہ. تو حضور کو جو شروع میں ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے جو تکالیف اٹھائی ہے، تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شریک رہے تکالیف کو برداشت کرنے میں، پریشانیوں کو جھیلنے میں، کیونکہ کوئی اور تو تھا ہی نہیں. کفار مکہ کا نشانہ یا تو حضور ہوتے تھے یا ابو بکر ہوتے تھے، کوئی اور ایمان لانے والا ابھی تھا ہی نہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ رات کے وقت میں حرم کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ اس نبی نے تو ہمارے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، یا ہمارے معبودوں کو اور خداؤں کو، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. سارے غصے میں باتیں کر رہے ہیں. اتفاق سے طواف کرنے کے لیے رات ہی کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. تو حضور کو وہ دیکھ کر بھڑک گئے کہ یہی ہے وہ کہ جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ حضور کو دیکھ کر حضور کے اوپر جھپٹ پڑے. حضور کو نعوذ باللہ انہوں نے مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہان ہو گیا. کسی نے حضرت ابو بکر کو خبر بھیج دی کہ ادرک لصاحبک، ذرا اپنے دوست کی تو خبر لو جا کر. یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف بھاگے حضور کو بچانے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے. تو حضرت ابو بکر پہنچے اور چھڑانے لگے حضور کو. کسی کو دھکا دے رہے، کسی کو مار رہے، کسی کا ہاتھ پکڑ رہے حضور کو بچانے کے لیے. کفار مکہ کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا کہ تمہارے دخل دینے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں دخل دے رہے ہو، بیچ بچاؤ کر رہے ہو. تو وہ غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنے لگے، اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بے ہوش ہو گئے. سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، چہرہ بھی اتنا سوج گیا کہ آنکھیں بھی نظر آنی بند ہو گئی. حضرت ابو بکر کے چہرے کو اتنا مارا. رشتہ دار آئے اور حضرت ابو بکر کو اٹھا کر لے گئے. صبح سے شام ہو گئی، حضرت ابو بکر کو ہوش نہیں آیا. رات کے 2 پہر گزر گئے. حضرت ابو بکر کو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ان کی والدہ دودھ لے کر کھڑی ہوئی ہے ان کی برابر میں، اور کہا کہ بیٹا دودھ پی لو. حضرت ابو بکر نے ہوش آتے ہی سب سے پہلے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ انہی کی وجہ سے تو تم زخمی ہوئے. مکے والے تو تمہیں بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تمہیں فیصلوں میں شریک کیا کرتے تھے، لیکن تم نے محمد کا ساتھ دیا تو ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو گئے، انہی کی وجہ سے تمہیں زخمی ہونا پڑا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ میں دودھ پیوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا پیوں گا، جب تک کہ میں محمد کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. چنانچہ جب ان کے گھر والوں نے دیکھا، ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ تو مانیں گے نہیں، اور حضور کو دیکھے بغیر نہ یہ دودھ پئیں گے نہ کچھ کھائیں گے، تو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں، کہاں تلاش کروں محمد کو. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ جو حضرت عمر کی والدہ ہے ان کے پاس چلی جاؤ، وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ بتلا دے گی. چنانچہ ان کی والدہ حضرت عمر ابھی تک ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی والدہ ایمان لا چکی تھی خاموشی کے ساتھ، خفیہ طریقے پر. تو ابو بکر کی والدہ عمر کی والدہ کے پاس گئی اور کہا کہ محمد کہاں ہے، وہ ہمارے بیٹا نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، محمد کو دیکھے بغیر کہہ رہا ہے جب تک محمد کو نہیں دیکھوں گا تب تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں، نہ کچھ پیوں گا. تو ان کی والدہ ان کو حضور کے پاس لے گئی اور کہا کہ یہاں ہیں.
چنانچہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے حضور کی دیدار کے لیے اور زیارت کے لیے دو لوگوں کے کندھوں پر سہارا لگا کر، دو عورتوں کے کندھوں پر سہارا لگا کر، ایک ابو بکر کی والدہ اور دوسرے عمر کی والدہ، دونوں کے کندھوں پر سہارا لگایا اور گھسٹتے ہوئے اپنے گھر سے اس مقام تک پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اور جب حضور کو دیکھا تب ان کے دل کو تسلی ہوئی، سکون ہوا، اور تب جا کر انہوں نے کھانا پینا انہوں نے شروع کیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد امت کا سب سے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔